غوری صاحب کا ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے آنے کا موقع دیا. جماعت کو میں جب 5 سال کا تھا اس وقت سے جماعت کے بارے میں جانتا ہوں. کس جگہ؟ جے پور. اچھا ماشاء اللہ. جہاں ہمارے فیملی ڈاکٹر مجید اور ڈاکٹر سعید صاحب تھے. ہاں تو ماشاء اللہ. اس کے بعد جب میں کراچی رہا تو عبدالرحمان صاحب امیگریشن آفیسر تھے, ان کے بچوں کے ساتھ کافی اٹھنا بیٹھنا رہا. یہاں آیا تو میری بیوی نے اسی مسجد میں تعلیم حاصل کی, تو جماعت کے لوگوں سے تعلق رہا. جتنے بھی جماعت کے لوگ ہیں انہیں ایک چیز جو ان میں سب میں ملتی ہے وہ خلوص و محبت. ہمیشہ لباس سے ہر لحاظ سے مسلم لگتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ اس جماعت کے لوگ اتنے خلاف ہیں اور اس کو ایک اسلامی جماعت نہیں مانا جاتا؟ جزاک اللہ. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جماعت پیدا فرمائی تھی اس کی باقی مکے والوں اور عرب والوں سے جو امتیازی شکل تھی وہ یہی تھی, رحماء بینہم. قرآن کریم فرماتا ہے وہ ایک دوسرے سے بہت پیار کرنے والے اور بہت رحمت کا سلوک کرنے والے تھے, جبکہ باقی سب میکن چیفز ہوں یا جو بھی ہوں باہر کے لوگ بدوی, ان کے دل پھٹے ہوئے تھے. اور ایک ہی جماعت تھی جو باہمی خلوص کے رشتوں میں باندھی گئی, اور اس میں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رحمت نے سب سے بڑا کام کیا ہے. اور سب سے زیادہ دشمن آپ کا ماحول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پیدا کردہ جماعت کا بن گیا. اس سے پہلے بھی یہی کہانی حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ظاہر ہوئی. یہود کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے دل پھٹے ہوئے پتھر ہو گئے, سخت دل, ظالم, انتقام لینے والے. ان میں ایک رحم دل نبی پیدا ہوا جس نے یہاں تک تعلیم دی کہ اگر کوئی ایک گال پہ تھپڑ مارے تو دوسرا آگے کر لو, اور اس کے سب سے بڑے دشمن ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمنی کے اندر کوئی اور گہرا راز ہے. تعلیم اور کردار نہیں ہے دشمنی کا موجب. دشمنی کا موجب فی الحقیقت اگر آپ انبیاء کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو انکار کرنے والوں کے دل کی گواہی ہے کہ پیغام خواہ ہلکا ہو, نرم ہو, کردار خواہ کتنا ہی دوسرے کے سامنے جھکنے والا ہو, مگر یہ لوگ غالب آنے والے ضرور ہیں. ان کو اگر زبردستی روکا نہ گیا تو ہمارا اولڈ آرڈر کو کھا جائیں گے اور ایک نیا نظام لا کر چھوڑیں گے. یہ بنیادی خوف ہے جو ہر قسم کے دشمن کو اکٹھا ہونے پر مجبور کر دیتا ہے, اور ان کی سختی تدریجاً بڑھتی ہے. احمدیت کی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں, یہ سختی کم ہونے کی بجائے بڑھی ہے, اور بڑھنے کی وجہ احمدیت کی ترقی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بین ہی یہی ہوا. چند حواری بیچارے درویش قسم کے لوگ, وہ کوئی برا کہتا تھا تو بھلا کہتے تھے, آگے سے مارنے والوں کی خدمت کرتے تھے. ان سے کیا خوف تھا معاشرے کو, مگر ان کے کردار میں غالب آنے والی کچھ صفات تھیں جو وہ جانتے تھے کہ کمزوری کے باوجود یہ صفات کبھی ہارا نہیں کرتی. اور ان میں سے ایک وہی صفت ہے جو آپ نے بیان فرمائی ہے, باہمی محبت, اخوت. یہ مومن کی سوسائٹی کا ایک امتیازی نقطہ ہے, ایک امتیازی کردار ہے, جس کی وجہ سے وہ دشمن جو بظاہر اکٹھے ہوں لیکن دراصل پھٹے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے.